میرا دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، میرا دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے، میرا دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے، نبی کی نعت کی لذت ہے ان کی زبان میں، ان کی زبان میں یوں ہی مٹھاس تھوڑی ہے۔ آپ تھی علیشہ پروین جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ جب یہ نعتیہ اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی تو میں یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ میرے مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کے، میرے مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کے، اب کرے زمانہ ہمت میرے قیمت لگانے کی، میرے مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کے، اب کرے زمانہ ہمت میرے قیمت لگانے کے، اگر میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مر لینا، یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ حاضرین گرامی، میں آپ سب کو یہ بات بتاتا چلوں، جب علیشہ پروین نعتیہ اشعار پڑھ رہی تھی اس وقت تمام لوگ جسمانی طور پہ یہاں موجود تھے، لیکن ذہنی طور پہ مدینے کی اس گلیوں میں اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے، مدینے کی اس سڑکوں کو تلاش کر رہے تھے، مدینے کی اس وادیوں کو تلاش کر رہے تھے جہاں سے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک کو رکھ کر پورے عالم انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں سے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک کو رکھ کر پورے عالم انسانیت کو ہدایت کا راستہ دیا، دین کی راستہ دیا اور اسلام کی دعوت دی، اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کو جینے کا حق دلایا اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یہ کہنے دے کہ مشکل تھے جو بھی راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے جو بھی راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، مشکل تھے جو بھی راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حاضرین گرامی، نعتیہ کلام پڑھ کر اس پروگرام کو میں خوبصورتی بخش گئی تھی۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ نعتیہ کلام، نعتیہ اشعار، نعت اور تقریر کے بیچ ایک اہم رشتہ ہے۔ میں اگر بتاتا چلوں تو میں یہ کہوں کہ نعت اگر گلشن ہے تو تقریر اس کا گل، نعت اگر بادل ہے تو تقریر اس کا گرج، نعت اگر شعلہ ہے، نعت اگر بجلی ہے تو تقریر اس کا چمک، نعت اگر تلوار ہے تو تقریر اس کا دھار۔ تو آئیے اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس مستحکم رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں نظرت پروین کے کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ آئیے میں ان کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کروں کہ سنا ہے جب یہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول برستے ہیں، سنا ہے جب یہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول برستے ہیں، چلو یہ بات ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ نظرت پروین مائک پہ۔